آج ویو 360 میں اگر اسرائیل حماس کو غزہ سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تو غزہ میں کس کی حکومت ہوگی اور اس کا فیصلہ کون کرے گا، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اسرائیل کی غزہ میں حماس کے خلاف ایک مہینے سے کارروائی ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن عالمی فورمز پر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ لڑائی بند ہونے کے بعد غزہ کا کنٹرول کس کے حوالے کیا جائے گا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس کا خاتمہ چاہتا ہے اور حماس کو، جو 2007 کے بعد سے اس سال 7 اکتوبر یعنی اسرائیلی شہریوں پر ہلاکت خیز حملوں کے دن تک غزہ کی پٹی پر ایک منتخب حکومت چلا رہی تھی، اب اسرائیل کے مطابق اسے غزہ کا کنٹرول یا سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکہ سمیت کچھ مغربی ملک حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں، لیکن بعض سرویز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ غزہ کے شہری وہاں فلسطینی اتھارٹی کی حکومت قبول نہیں کریں گے۔ آج کے شو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں غزہ کے الشفا ہسپتال میں، دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ 700 بیڈز کی گنجائش والے اس ہسپتال میں اس وقت مختلف رپورٹس کے مطابق 50,000 سے زائد فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں، جنہیں اسرائیلی حکومت نے وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ ہزاروں فلسطینیوں نے غزہ کی پٹی کے سب سے بڑے طبی مرکز شفا اسپتال میں پناہ لی ہوئی ہے، جسے حال ہی میں اسرائیل کی طرف سے خالی کرنے کے احکامات موصول ہوئے ہیں۔ لیکن اسپتال کے گراؤنڈز میں خیموں میں پناہ لیے ہوئے شہری کہتے ہیں کہ ان کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور وہ وہاں سے جانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اسپتال میں کھانے پینے کا سامان اور کپڑے مہیا کیے جا رہے ہیں۔ ایک بے گھر خاتون اوم ہشام حجیلہ کا کہنا ہے کہ اسپتال میں حالات خراب ہیں، لیکن وہ اصرار کر رہی ہیں کہ وہ شفا اسپتال نہیں چھوڑیں گی کیونکہ ان کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج نے 27 اکتوبر کو حماس پر الزام لگایا کہ وہ غزہ کے مرکزی اسپتال کو سرنگوں اور آپریشنل سینٹرز کے لیے ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ حماس کے سیاسی بیورو کے رکن عزت الرشیق نے ٹیلی گرام پر کہا ہے کہ دشمن کی فوج کے ترجمان کی طرف سے جو اطلاع دی گئی ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور اسرائیل پر جھوٹ پھیلانے کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لوگوں کے خلاف ایک نئے قتل عام کی پیش بندی ہے۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس اسپتال میں اب تقریباً 50,000 بے گھر فلسطینی مقیم ہیں۔ الشفا اور القدس اسپتالوں کے طبی اہلکاروں نے بتایا کہ فضائی حملے ان کی عمارتوں کے قریب ہوئے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے ادارے OCHR نے کہا ہے کہ 1,17,000 شہری شمالی غزہ کے اسپتالوں میں ہزاروں مریضوں اور ڈاکٹروں کے ساتھ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن جنگ ختم ہونے کے بعد غزہ پر اسرائیلی قبضے کی حمایت نہیں کرتے۔ کل اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا تھا کہ اسرائیل جنگ ختم ہونے کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے غزہ میں سیکیورٹی اپنے پاس رکھے گا۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کل ایک بریفنگ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر بائیڈن اس بارے میں بہت واضح نقطہ نظر رکھتے ہیں اور وہ اسرائیلی افواج کے غزہ پر دوبارہ قبضے کی حمایت نہیں کرتے۔ دوسری طرف اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج غزہ سٹی کے مرکز میں موجود ہے، جہاں حماس کے زیر زمین ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ حماس نے اسرائیلی فورسز کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا ہدف غزہ میں حماس کے دہشت گردوں کے انفراسٹرکچر، زیر زمین ٹھکانوں اور مواصلات کے نظام کو ختم کرنا ہے۔ فلسطینی وزیر صحت نے کہا ہے کہ غزہ میں 10,400 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 2,000 سے زیادہ لاپتہ ہیں۔ اگر اسرائیل حماس کو غزہ سے نکالنے میں کامیاب ہو کر غزہ کی سیکیورٹی سنبھال لیتا ہے تو غزہ کے لیے اس کا کیا مطلب ہوگا، اس کے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں، اب دوبارہ کیسا نظام لایا جا سکتا ہے غزہ میں اسرائیل کی طرف سے، مشرق وسطیٰ کے تجزیہ کار اسے کیسے دیکھتے ہیں، یہی جاننے کے لیے صبا شاہ خان نے واشنگٹن بیسڈ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو نمرود گورن سے بات کی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں سیکیورٹی کی ذمہ داری غیر معینہ مدت تک سنبھالے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں؟ اسرائیل نے جنگ کے 3 مقاصد کا اعلان کیا ہے۔ میرے خیال میں اس وقت توجہ ان پر ہونی چاہیے۔
پہلا اس بات کو یقینی بنانا کہ حماس غزہ پر حکومت جاری نہ رکھے، دوسرا یہ کہ حماس اسرائیل کی فوجی سلامتی کے لیے خطرہ نہ بنے، اور تیسرا یہ کہ حماس کے زیر قبضہ 200 سے زائد افراد کو رہا کیا جائے۔ میرا خیال ہے اگر یہ 3 شرائط پوری ہو جائیں اور ایک تبدیلی کے بعد غزہ میں ایک نئی قسم کی قیادت رونما ہو سکے، مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل غزہ میں غیر معینہ مدت تک رہنا پسند کرے گا۔ حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پہلے مرحلے میں کچھ سیکیورٹی بفر زون کی خواہش ہو سکتی ہے، اور جب آپ غیر معینہ مدت کی بات کرتے ہیں تو یہ یقینی نہیں ہے کہ وزیر اعظم جنگ کے بعد زیادہ دیر تک اقتدار میں رہیں گے، پر نئی قیادت کو دیکھیں گے جن کا لاحہ عمل کچھ اور ہوگا۔ لیکن غزہ میں غیر معینہ مدت کے لیے سیکیورٹی کی ذمہ داری کے حوالے سے اسرائیل میں کس قسم کی حمایت ہے؟ میرے خیال میں اس وقت اسرائیل میں وزیر اعظم پر بہت غصہ ہے، عوام میں، سیاسی نظام میں۔ میرے خیال میں یہ موجودہ وزیر اعظم کی عوامی حمایت کے ساتھ بھی منسلک ہے۔ کیا وزیر اعظم نتن یاہو اب طویل مدتی مستقبل کے لیے منصوبے ترتیب دینے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ تر اسرائیلی اب انہیں ایسے شخص کے طور پر دیکھ رہے ہیں جو ان منصوبوں کو انجام تک پہنچا سکے گا، یا اس پر وہ اتنا بھروسہ نہیں کرتے کہ وہ انہیں بتا سکیں کہ اس جنگ کا کیا نتیجہ ہونا چاہیے۔ اسرائیل کو اپنی سیکیورٹی کی فکر ہے، وہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ حماس کے حملے دوبارہ نہ ہو سکیں، جو لوگ گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں وہ واپس آ کر محفوظ طریقے سے رہ سکیں، وہ غزہ میں رہ کر حملوں اور خطرات کا سامنا کیوں کریں؟ لہٰذا غزہ میں غیر معینہ مدت تک کے لیے رہنا میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل کے مفاد میں ہے۔ حماس، جسے امریکہ اور یورپی یونین نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے، اگر وہ غزہ پر حکومت نہیں کرتا تو کون کرے گا؟ حماس نے 2007 میں غزہ کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی سے لیا تھا۔ اس سے پہلے جب اسرائیل 2005 میں غزہ کی پٹی سے نکل گیا تھا، فلسطینی اتھارٹی غزہ کی حکمران تھی، اور میرے خیال میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب فلسطینی اتھارٹی کی موجودہ حیثیت زیادہ اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مغربی کنارے میں مؤثر طریقے سے حکومت کرنے کی اس کی صلاحیت کے بارے میں بہت سے سوال ہیں کہ صدر عباس کے بعد کون ہوگا یا کسی عبوری انتظام کی ضرورت ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہوا ہے اس کو سنبھالنے کے لیے، بحالی کے کام کے لیے، روزمرہ زندگی کو چلانے کے لیے، یہ وہ کام ہے جو فلسطینی اتھارٹی ابھی کرنے کے قابل نہیں، لیکن ہونا یہی چاہیے کہ اعتدال پسند، قابل، جائز فلسطینی اتھارٹی غزہ کا کنٹرول سنبھالے، لیکن ایسا ہونے کے لیے کچھ اور بین الاقوامی قوتوں کو آگے بڑھ کر کچھ ذمہ داری لینے کی ضرورت ہوگی۔ صدر بائیڈن نے بار بار کہا ہے کہ وہ 2 ریاستی حل دیکھنا چاہتے ہیں، کیا آپ اب بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے سیٹ اپ میں یہ ممکن ہے؟ میں اسے فلسطینی تنازع کے واحد ممکنہ حل کے طور پر دیکھتا ہوں، کیونکہ یہ دونوں فریقوں کی خواہشات کے مطابق ہے۔ اس تک پہنچنا آسان نہیں، خصوصاً جنگ کے حالات میں۔ اسے ممکن بنانے کے لیے آپ کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ عالمی برادری میں کچھ ممالک اب اسرائیل اور فلسطینیوں کو امن کے لیے مراعات دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ 2 ریاستی حل لوگوں کے لیے زیادہ پرکشش ہونا چاہیے۔ یہی راستہ ہے، چاہے یہ مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ نئی دہلی سے ڈاکٹر ذاکر حسین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، انڈین کاؤنسل آف ورلڈ افیئرز کے سابق سینئر ریسرچ فیلو ہیں۔ ان سے غزہ کی صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر، بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا۔ غزہ میں مکمل جنگ بندی کیسے ہوگی، اور جنگ بند ہونے پر غزہ کا کنٹرول کس کے ہاتھ جاتا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، اس میں اسرائیل کا تو کوئی موقف لگ نہیں رہا کہ جنگ بندی کیسے کرے گا۔ اس کا جو ڈیمانڈ ہے کہ حماس ختم ہو، حماس کو بھی نہیں ختم کر پا رہا ہے۔ حماس چاہتا ہے کہ یہ جنگ اور لمبی کھینچے تاکہ اسرائیل کی جو ہے انٹرنیشنل امیج صاف ختم ہو، اور پھر اب اتنی بمبارڈمنٹ کے بعد اسرائیل کون سا موقف دے گا کہ غزہ کس کے ہاتھ میں جائے گا۔ 2 اسٹیٹ کی تھیوری بھی ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ 2 اسٹیٹ کی تھیوری جو شروع سے کہی جا رہی ہے اس پہ اسرائیل تیار بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ہم اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اسرائیل ایک ایسی سچویشن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ کرو یا مرو، اس کے سامنے کچھ ایسا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نہ دنیا کو کوئی کچھ ایسا پلان پیش کر رہا ہے، نہ امریکہ ایسا کوئی پلان پیش کرنے میں قابل ہوا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ مسلم کنٹریز، ورلڈ کنٹریز کس طریقے سے اس کو سالو کرتی ہے۔ میرے نظریے میں ابھی فی الحال تو 6 مہینے تو غزہ کا کچھ نہیں ہونا ہے، اس کے بعد اسرائیل کیا کرتا ہے، شاید اس کو اور زیادہ نیرو کر دے گا، کچھ لوگوں کو باہر نکال دے گا، کیونکہ اسرائیل کی نیت اب تک صاف ہو چکی ہے کہ وہ 2 اسٹیٹ میں بلیو نہیں کر رہا ہے، نہ تو یہ اتنی زیادہ فلسطینین
3-4 ملین جو فلسطینینس ہیں ان کو اپنے اندر رکھے گا. اب یہ دیکھنے والی بات ہے. لوگ تو طرح طرح کی چیزیں دے رہے ہیں سامنے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے 2 اسٹیٹ سولوشن پہ ایگری کرے گا یا غازہ کو پھر جو ہے غازہ کے ہاتھ میں دے گا. ایک بہت ہی کنٹرولڈ اسٹیٹ میں رکھے گا جس میں اور زیادہ پریشانیاں ہوں گی، جس سے جو ہے یا تو عرب کنٹریز جو ہے اس پہ جو ہے مجبور ہو کے ان کے اپنے یہاں بلا لے، یا وہاں کے لوگ پھر بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں. حماس تو بہت ہی چند چنے ہوئے فائٹرز ہیں، ان کو ختم کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. کیا محمود عباس کی قیادت والی فلسطینی اتھارٹی حماس کے متبادل کے طور پر غزہ کو سنبھال سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ بھی کرٹیسزم تو ہے محمود عباس کی قیادت والی جو اتھارٹی ہے، آپ کو لگتا ہے غزہ میں وہ آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مرتا کیا نہ کرتے والی حالت میں آ گئی ہے. اب محمود عباس اگر کوئی اس طریقہ سلوشن دیتے ہیں جس میں پبلک کو کچھ راحت ملتی ہے تو وہی صحیح. اب اس میں سعودی عرب جو ہے پوری طریقے سے سپورٹ کیے ہوئے ہیں، اور بھی ممالک جو اس کو سپورٹ کیے ہوئے ہیں کہ محمود عباس ہے. لیکن پھر یہاں پہ یہ بات نہیں رکے گی، کیونکہ پھر جو ہے اسرائیل کا جو پلان ہے وہ بالکل خالی کرنا چاہتا ہے اس ریجن کو، تاکہ اس کے جو اپنے منصوبے ہیں اس کو وہ ایگزیکیوٹ کرے. کہا جا رہا ہے کہ غازہ کے نیچے بہت بڑی گیس کا ذخیرہ ملا ہوا ہے، اس کو جو ہے یورپ تک پہنچانا ہے، تو اس کو تو خالی کرنا ہے. اور پھر جو ہے ابھی تو میرے خیال سے 10 سال تک ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ ختم ہوگا. فلسطین ایک ایسا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جو کہ سانپ چھچندر والی بات ہو گئی ہے. کوئی سالو کرنا نہیں چاہتا ہے اسے، بلکہ اس سے جو بینیفٹ لینا چاہتا ہے. مجھے نہیں لگتا اگر محمود عباس آفر کرتے ہیں اسٹیٹ، وہ بھی جو ہے پھر اسرائیل کے اٹیک میں آئے گا آج نہیں کل، تو وہ پوری طریقے سے خالی کرنا چاہتا ہے، نہ فلسطینیوں کو اپنے اندر انکلوڈ کرنا چاہتا ہے. کیونکہ اگر وہ انکلوڈ کرتا ہے تو اس کی پاپولیشن جو ہے زیادہ ہو جائے گی، ڈیموکریسی کے نام پر جو ہے وہ پھر جو ہے ہائی جیک کر لیا جائے گا. یہ بھی خطرہ اس کو ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کوئی عارضی انتظام یا حکومتی بندوبست کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ ہاں، جس حساب سے اسرائیل نے اقوام متحدہ کی مطلب بےعزتی کی ہے، لیکن پھر وہ چاہے گا کہ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن پھر سامنے آئے، کوئی نہ کوئی آفر کرے، اور اس میں جو ہے ہیومینیٹیرین کرائسس کو روکا جائے اور لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے پھر کام کیا جائے. لیکن پھر بھی وہ ایک پیپر ٹائیگر ہوگا، اور پھر اسرائیل اس کے بعد 2-4 سال کے بعد پھر اسی طریقے کا کرتا رہے گا جیسے وہ کرتا آیا ہے. مطلب ہر 6 سال 5 سال کے بعد اس طریقے سے امریکہ اور یورپی ممالک کا کردار آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ یورپی یونین کا تو کہنا ہے کہ اسرائیل اور حماس دونوں کا ہی غزہ پر کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ ان کا ایک کھیل ہے. دونوں مل کے جو ہے چاہتے ہیں کہ دیکھیے اس کو میں غازہ کا جو ابھی کرائسس ہے اس کو صرف غازے کو لے کر نہیں دیکھ رہا ہوں، بلکہ انٹرنیشنل پرسپیکٹیو اس میں جوڑا جا رہا ہے. اس کے پس منظر میں آپ دیکھیے کہ چائنا کس طریقے سے بڑھ رہا تھا، اس کا برک کا ایکسپینشن برک 11 ہو رہا تھا. پھر فلسطین کو بھی بلایا کہ چلیے ثالثی کر لیتے ہیں. تو امریکہ پریشان ہو گیا، اس نے جو ہے انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کیریڈور کا پرپوزل کیا، جو کہ یہاں سے حیفا سے جائے گا. اب بیسیکلی میری نظر میں جو جس طریقے سے اگر یہ گیس وہاں پر ہے تو ادھر جو رشیا کی گیس کو کاٹ دیا ہے بالکل. تو یورپ، لیکن وہ تو کافی ایک ابھی ایسا فیکٹ ہے ڈاکٹر ذاکر جس پہ شاید بہت چیزیں آنا باقی ہیں. لیکن لاسٹ میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سے ایسے حالات ہو سکتے ہیں جن میں کسی بھی علاقے کے عوام جو ہیں ان کے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہے رہتا یا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے حکمران خود چن سکیں؟ اب بس غازہ کی سچویشن تو ایسی سامنے ہی ہے کہ وہ تو ایک اوپن پریزن میں ہے نا، وہ کیا چن پائیں گے. مجھے تو نہیں لگتا ہے کوئی بھی وہاں پہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ کوئی چنی ہوئی سرکار کو چلنے نہیں دیں گے. اب یہ لگتا ہے کہ محمود عباس کو اپوائنٹ کریں گے، وہ چلے گا، پھر اس کو سکسیڈ کون کرے گا. ڈیموکریسی پہلے ہی ایران جو ہے ڈیموکریسی کو لے کر چیلنج کیے ہوئے ان کو. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ عرب مونارکیز کے سامنے ہے کہ کس طریقے کا رجیم وہاں پہ آئے گا، کیسا فارمیشن ہوگا. یہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، صرف اسرائیل کا ہی نہیں ہے، عرب کنٹریز بھی اس میں اپنا دیکھ رہی ہے کہ ایک فائٹر کمیونٹی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. جب اس کو جو ہے فریڈم ملے گی وہ کس طریقے سے بیہیو کرے گا، وہ ایران کی طرف جائے گا کہ ٹرکی کی طرف جائے گا، یو ایس کیا کرنا چاہتا ہے اس کو. لیکن یہ ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی انفولڈ ہونا باقی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ذاکر، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور جس کانٹیکسٹ میں ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ وہاں پہ اس وقت صورتحال کیا ہے اور آپ اس کو کس طرح سے ایویلویٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا. شکریہ. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے کل حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے شہریوں کی رہائی کی صورت میں جنگ میں عارضی وقفے پر آمادگی ظاہر کی تھی، لیکن مکمل جنگ بندی سے پھر انکار کیا تھا. جنگ کا 1 ماہ مکمل ہونے پر اسرائیل میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں، وائس آف امریکہ کے رحمان منیری ہمیں بتا رہے ہیں.
मैं रहमान बुनेरी हूं और इस वक्त इसराइल के जदीद शहर तल अबीब में इसराइली अफवाज के हेडक्वार्टर के बाहर उस कैंप में हूं जहां पर 7 अक्टूबर को हमास के हाथों यरगमाली बनाए गए लोगों के दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं। इस लड़ाई को 1 महीने से ज्यादा का अरसा हो गया है। आज भी गजा शहर का मुहासरा किया गया है। इसराइली अफवाज का कहना है कि इस शहर को 2 हिस्सों शमाली और जनूबी में तकसीम कर दिया गया है और मुमकिन है शहर के अंदर दाखिल होकर हमास के खिलाफ दस्त-बदस्त लड़ाई हो। इसराइली अफवाज का कहना है यह लड़ाई सख्त और मुश्किल हो सकती है। दूसरी जानिब कोशिशें की जा रही है कि सफारती ताल्लुकात या सफारती कोशिशों के जरिए हमास से वो लोग रिहा कराए जाए जो अगवा किए गए थे। इन अफराद में इजरायली आवाम के अलावा दूसरे ममालिक के शहरी भी शामिल है। मैं गुज़श्ता 4 दिन से यरूशलेम और तल अबीब शहर में हूँ। यहाँ के अवाम से बात करते हुए मैंने ये महसूस किया है कि वो चाहते हैं कि हुकूमत जल्द अज जल्द यरगमालियों को रिहा कराए। आज शाम को यरूशलेम में पार्लियामेंट के बाहर एक मुजाहरा भी होगा। यहाँ पर मुख्तलिफ कैंपों में जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं उन्होंने अपने अजीज और दोस्त रिश्तेदारों की वो तस्वीरें अविजा कर रखी है कि जिनको हमास ने 7 अक्टूबर को अगवा कर लिया था। जंगबंदी होगी या नहीं इस सिलसिले में कोई वसूख से बात नहीं कर सकता। ये भी कोई यकीन से नहीं कह सकता कि हमास के हाथों यरगमाली बनाए गए अफराद अब तक महफूज है या नहीं है, या उनको बाहिफाजत रिहा करा लिया जाएगा या नहीं। रहमान बुनेरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, तल अबीब, इजराइल। रहमान बुनेरी हमें 1 माह का रिकैप दे रहे थे इस जंग का। इस वक्त हमारे साथ तल अबीब से मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज और रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या रही हैं कल से अब तक। रहमान, बहुत शुक्रिया। अपडेट कीजिएगा कि आपके पास जहां इस वक्त आप हैं वहां क्या सूरत हाल है, क्या ऑब्जर्वेशंस रहीं आपकी आज के दिन की और क्या डेवलपमेंट्स रहीं आज के दिन में। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि कल शाम को यहाँ पर एक सायरन सुनाई दिया गया, रॉकेट हमला हुआ, लोग भगदड़ मच गई। मगर आज सुबह एक दफ़ा फिर मैं देख रहा हूँ कि बाज़ारों में रश है, लोग घूम फिर रहे हैं, बाज़ारें खुली भी है, सड़कों पर ट्रैफिक है। चलते हैं गज़ा की जानिब। आज इजराइल के वज़ीर दिफा ने कहा है, एवान गैलांट ने, कि उनकी अफवाज जैसे कल हमने कहा था वो दाखिल हो चुकी है, गज़ा के अंदर दाखिल हो चुकी है और उनके बकौल हमास के ज़ेर इंतज़ाम खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है और हमास की जानिब से भी इस तरह का एक दावा मीडिया में आया है जिसकी आज़ाद ज़राए से तस्दीक तो नहीं की जा सकती, मगर उनका कहना है कि उन्होंने भी इजरायली अफवाज को जवाबी हमले में बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो इस वक्त दस्त-बदस्त लड़ाई गज़ा के शहर के अंदर हो रही है और गज़ा के शमाल से लोगों के काफ़िले जो है वो बाहर निकल रहे हैं। तो ताज़ा सूरत हाल इस वक्त ये है गज़ा में कि इजरायली अफवाज आखिर गज़ा के अंदर दाखिल हो चुकी है, जिसका 2 दिन पहले मुकम्मल तौर पर मुहासरा किया गया था। तो रहमान, जो गज़ा में इमदादी सूरत हाल है, इमदादी कार्रवाइयों की सूरत हाल है, उस हवाले से अगर आप कुछ बता सकें, बिकॉज उस पूरे जोन को अगर कॉर्डन ऑफ किया गया है और इमदादी कार्रवाइयों की अक़वाम मुत्तहिदा बात कर रहा है, तो उस पर कोई अपडेट है आपके पास? यकीनी तौर पर एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है वहाँ पर। जैसे बताया गया है कि 10,000 से ज़्यादा अफराद मारे जा चुके हैं, जिसमें 4,000 के करीब बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, वहाँ से लोग बाहर भी निकल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और उनके कुछ इत्तेहादी इदारों ने 2 दिन कबल एक गैर मामूली बयान दिया था कि मुकम्मल तौर पर सीज़ फायर होनी चाहिए, वहाँ पर इमदाद की बेहद ज़्यादा अशद ज़रूरत है। आज अलबत्ता उन्होंने कहा है कि 50 के करीब ट्रक काफ़िला जो है वो गज़ा शहर के अंदर दाखिल हो गया है, जिस ट्रकों में उन्होंने उनके मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक खुराक है, अद्वियात है, पानी है और दीगर अशियाई ज़िंदगी ज़रूरत की अशिया है, तो वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अलबत्ता उनका ये कहना है कि ये बहुत मामूली है, बहुत कम है, वहाँ पर इमदाद की बेहद अशद ज़रूरत है। तो कल से अब जब से आप तल अबीब में हैं, सहाफ़ियों से या उसके अलावा आपकी इंटेलिजेंसिया से अगर कोई बात हुई हो, ख़ास तौर पर इजरायली मुग़वियों के अहले खाना से आपकी अगर कोई बात हुई हो इस सूरत हाल पे, तो क्या कहना है उनका इस जंग को लेकर? अच्छा असद, जिस ब्रिज पे इस वक्त मैं हूँ, इसके बिल्कुल मुझसे दाई जानिब जिनको शूट करना या फिल्म
جس کا فلم بنانا ممنوع ہے، اور آج بھی کچھ 4-5 پولیس آرمی آفیسرز میرے قریب آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اپنے کیمرے کو اس طرف مت کرنا کیونکہ اسرائیلی آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ کل شام کو اس جگہ میں قریب کھڑا تھا اور وہاں میں نے لوگوں سے بات کی، ایک خاتون سے بات کی جن کا کہنا تھا کہ ان کا 30 سالہ بیٹا اور اس کی گرل فرینڈ اکتوبر 7 کو وہ ایک فیسٹیول میں تھے جن کو اغوا کیا گیا 240 افراد سمیت، اور وہ بڑی فکر مند تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پرٹیکولر کویشچن کیا کہ کیا تم مطمئن ہو جو اسرائیلی حکومت اور سفارتی کوششیں کی جا رہی ہے مغلیوں کی بازیابی کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں، میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتی ہوں جب تک میرا بچہ اور 240 افراد بخیریت و عافیت واپس اپنے گھروں میں نہیں آ جاتے۔ اس سلسلے میں اسرائیل میں تنقید بڑھ رہی ہے۔ 2 دن قبل کنیسٹ یا پارلیمنٹ کے باہر ایک بڑا مظاہرہ ہوا تھا۔ میں نے یہاں دیکھا کہ پلوں پر، برجوں پر، سڑکوں پر وہ جو بہت بڑے سائن بورڈز ہوتے ہیں، کمرشل بل بورڈز ہوتے ہیں جس پر کمرشل برانڈنگ ہوتی ہے، اس پر بہت بڑی برانڈ اس وقت یہ ہے کہ ہیش ٹیگ یہ ہے کہ برنگ دیم ہوم، ان کی تصاویریں لگی ہوئی ہے۔ میرے دونوں جانب یہاں پر اس وقت تل ابیب پہ بھی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ تو ایک مبصرین کی اپنی بات کی، جب میں نے ان سے پوچھا وہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی افواج کا غزہ شہر کے اندر جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ممکنہ طور پر مغلیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ممکنہ طور پر وہ ان سرنگوں میں ہو سکتے ہیں حماس کے پاس جن سرنگوں کے خلاف یہ لوگ عملیاتی آپریشن کر رہے ہیں۔ تو کل رحمان ایک اور جو ڈیولپمنٹ رہی، وزیر اعظم نیتن یاہو کی طرف سے کہا گیا کہ اسرائیل غزہ کی سیکیورٹی اپنے پاس رکھے گا، لیکن جو وائٹ ہاؤس کا اس کے بعد بیان آیا کہ وہ اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ کوئی رد عمل آ رہا ہے اس پر تل ابیب میں؟ اچھا، یہ بڑی خبر ہے اس وقت میڈیا میں، اور جو میں دیکھ رہا ہوں یہ ہے کہ اسرائیلی افواج کے اسپوکس پرسن نے اس پر بات کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب لڑائی ختم ہو جائے گی، یعنی حماس کے خلاف ان کی لڑائی ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جواب ان کا یہ تھا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ پٹی غزہ کی ہمارے پاس رہے گی، حماس سے خالی ہو جائے گی تو کیا پوزیشن رہے گی، وہاں پر کیا ہوگا۔ امریکہ نے اس کی مخالفت کی ہے۔ امریکہ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہاں بھی انسان ہیں، ان کو بھی ضرورت ہے امداد کی، ان کو بھی امداد پہنچنی چاہیے۔ اسرائیل کو اتنا دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کو امداد پہنچے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ بات ضرور کی ہے، اور وہ شرط انہوں نے جو رکھی ہے وہ اپنی جگہ ابھی تک موجود ہے کہ جب تک حماس کے پاس اغوا کیے گئے 240 افراد بحفاظت نہیں برآمد ہوتے یا اپنے گھروں تک نہیں پہنچتے، لڑائی جاری رہے گی۔ وہ صرف ایک چھوٹے سے وقفے کی بات کر رہے ہیں، مگر لڑائی کے بعد غزہ جو کی پٹی ہے اس کی پوزیشن کیا ہوگی اس پر ابھی تک کوئی کلیئرفیکیشن نہیں ہے۔ البتہ اس سلسلے میں انٹرنیشنل جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ بلڈ ہو رہا ہے۔ تو کیسا محسوس کر رہا ہے یہ والا پریشر اسرائیل؟ کچھ ایسا دباؤ فیل ہو رہا ہے اسرائیل میں؟ عوام کس طرح سے اس پورے صورتحال کو دیکھتی ہے جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد اسرائیل جو ہے وہ اس کی سیکیورٹی غزہ کی پٹی کی اپنے پاس رکھے گا؟ تو ہاؤ ڈو دے ریسپونڈ؟ اصل دیکھیے نا، ایک تو ان کا ائتلافی امریکہ ہے۔ امریکہ نے بھی آج جیسے جان کربی نے بات کی ہے یا دوسرے لوگوں نے بات کی ہے، ایک اس میں تنقید، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایک بندہ کہیں بھی مرتا ہے تو وہ بہت زیادہ ٹریجک ہے۔ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے باقاعدہ طور پر، اور یہ کہا ہے کہ امداد پہنچنی چاہیے۔ پھر پریشر کی بات آپ نے کی تو دیکھیں، ایک تو نیتن یاہو مڈل ایسٹ کے سفر میں تھے، ان کے سفر کا دورے کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا۔ دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ یہاں پر ترکی، چھاٹ، چلی، بحرین، جنوبی افریقہ، کچھ اور ممالک نے اپنے سفیروں کو یہاں سے واپس بلا لیا ہے تل ابیب سے بطور احتجاج۔ اور احتجاج یہ ہے ان کا کہ دیکھیے 2 مہینے ہو گئے، ابھی تک لڑائی ہو رہی ہے، بے گناہ انسان مارے جا رہے ہیں، سیز فائر کی کوئی اپیل جو ہے وہ مانی نہیں جا رہی ہے۔ تو یقینی طور پر کنیسٹ میں اور پرائم منسٹر آفس میں اس بات کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ آج یہاں پر سوشل میڈیا کو جب میں نے دیکھا تو کچھ مبصرین یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل پر دباؤ بڑھ رہا ہے، اس لڑائی کا کوئی انجام، کوئی ڈیڈ لائن، کوئی اختتام کا ابھی تک بتایا نہیں گیا ہے۔ یعنی آج یہ غزہ میں داخل ہو گئے ہیں، اور غزہ میں داخل ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے بعد اب جو لڑائی جو ہے اس میں سرٹنلی کچھ شیپ اپ ہوتی چیزیں شاید آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئیں۔ بہت شکریہ رحمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے تل ابیب سے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا فورمز پر آ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔